أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني أو رأى من رآني فقد حرم الله عليه النار قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے سکر کے سنی نوجوانوں کو اتنی خوبصورت کانفرنس کروانے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں پاکیزگی اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج میری جماعت کو ایک عظیم نقصان اٹھانا پڑا۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمت اللہ علیہ اچانک اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے ان کی
کوتاہیوں سے درگزر کر کے جنت میں اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہماری جماعت کے اس نقصان کو اللہ پورا فرما دے۔ آج کے پروگرام کے جو اشتہار ہیں ان میں جو نمایاں عنوان ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ اور صاحب کے چھوٹا سا یہ عنوان بھی تحریر ہے، بیعت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ میری طرف توجہ کریں۔ دوسرے تھوڑے اشارے نہیں کریں۔ میں انشاءاللہ دونوں عنوانوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اسے میں اس طرح ترتیب دوں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اگر کوئی خوبی نہ ہو جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی عظمت میں کوئی صحیح حدیث نہیں، وہ کاتب وحی نہیں، میں کہوں گا کہ میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ ان کی عظمت میں کوئی حدیث نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیا کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی نہیں، پہلے بحری لشکر کا سالار بھی نہیں، یہ ساری باتیں میں نے ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لی، اس کے باوجود بندے عالمی کہتا ہے کہ معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے تلاگن کے اجتماع میں یہ کہا تھا کہ میں معاویہ کے بارے میں دوسرا نظریہ سگھر میں بیان کروں گا، اور وہ نظریہ ہے چند نادان اہل سنت کہلانے والوں کا جو معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی غلطیاں گنواتے ہیں۔ معاویہ نے یہ کیا، ادھر سے کسی بندے کو نہ آنے دیں یار، کس لیے کھڑے ہیں آپ؟ معاویہ نے یہ غلطی کی، معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، معاویہ نے بیت المال میں یوں کیا، معاویہ نے یہ کیا۔ میں ان حضرات سے کہوں گا کہ معاویہ میں کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی عظمت اگر نہ ہو تو معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحابیت کا رتبہ، یہ صحابیت کا درجہ اور یہ صحابیت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بعد میں آنے والی ساری امت اگر اکٹھی ہو جائے تو ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو پا نہیں سکتی۔ یہ بعد میں آنے والی امت سے مراد میں نہیں ہوں، بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء دیوبند نہیں ہے۔ آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے، نہیں تو میں تقریر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء دیوبند نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء اہل حدیث نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء بریلی نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت سے میری مراد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، بعد میں آنے والی امت سے مراد تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا، بعد میں آنے والی امت سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، بعد میں آنے والی امت میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو یوسف، محمد، بعد میں آنے والی امت سے مراد امام راضی، ابن حجر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، سلطان باہو، معین الدین چشتی، یہ سارے اولیاء، علماء، اتقیاء، شہداء، صلحاء، مفسرین، محدثین، تابعین، ائمہ مجتہدین ایک دوسرے کے اوپر یوں کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے، دو سے بولو، اور یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی صحابی کے قدموں کو کسی صحابی کے قدموں کو چھو نہیں سکتی ہے۔ یہ مرتبہ اللہ اللہ، قیامت کے دن امام اعظم آئیں گے، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، وہ اپنی فقہ پیش کریں گے۔ امام راضی آئیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، وہ اپنی تفسیر پیش کریں گے۔ محدثین
اپنی شروحات کی کتابیں پیش کریں گے، مفسرین اپنی تفسیریں پیش کریں گے، فقہا اپنی فقہ پیش کریں گے، علماء اپنا علم پیش کریں گے، خطباء اپنی خطابت پیش کریں گے، قراء اپنی قرات پیش کریں گے، اور جب حبشے کا بلال آئے گا اللہ پوچھے گا تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آیا ہوں، تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آیا ہوں۔ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو پا نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے بندیالوی کہتا ہے کہ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ یہ تھوڑے سر دے اوپر گزر گئی ہونی گل، تسی سمجھو نا، وہابی کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں، صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، کسب کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو، جد و جہد کو، کمائی کو، اور وہابی کہتے ہیں عطائے الہی کو۔ وہابی کسے کہتے ہیں؟ عطائے الہی کو۔ سارے درجے کسبی ہیں۔ بندہ محنت کرے ولی بن جائے، بندہ محنت کرے عالم بن جائے، بندہ محنت کرے قاری بن جائے، بندہ محنت کرے مفسر بن جائے، بندہ محنت کرے محدث بن جائے، بندہ محنت کرے مفتی بن جائے، اور بندہ محنت کرے صحابی بن جائے۔ نہیں بن سکتا، بولو، نہیں بن سکتا۔ باقی سارے درجے کسبی ہیں۔ محنت کی عالم بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی مفتی بن گیا، محنت کی فقیہ بن گیا، لیکن صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا۔ نہیں ملتا۔ بندہ نمازہ زیادہ پڑھے تو صحابی بن جائے، بندہ جہاد زیادہ کرے اور صحابی بن جائے، بندہ تہجد زیادہ پڑھے اور صحابی بن جائے، بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے صحابی بن جائے، بندہ صدقہ کرے صحابی بن جائے، بندہ خیرات کرے صحابی بن جائے۔ نہ اگر علم کی وجہ سے، خدا کے لیے اہل علم طبقہ میری بات پہ غور کرے، اگر علم کی وجہ سے کسی نے صحابیت کا درجہ پانا ہوتا تو امام اعظم صحابی ہوتا۔ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ امام مالک صحابی ہوتا، امام احمد بن حنبل صحابی ہوتا، امام شافعی صحابی ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا، اور اگر نیکیاں کرنے سے صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا، بایزید بستامی صحابی ہوتا، معین الدین چشتی صحابی ہوتا، لیکن صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ کیا مطلب؟ امام اعظم کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے۔ تو جو آپ کو کہوں ایک جملہ، لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا ضائع۔ حبشے کے بلال کو میرے